بعض لوگ ان ممبروں پہ بیٹھ کے ہی مسجد میں کہتے ہیں بھی ہم نہیں حضور کا صدقہ کھاتے یا ہم نہیں حضور کے صدقے کو مانتے کہ حضور کے صدقے. ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا بھی آپ نہیں حضور کے صدقے کو مانتے، ویسے کرتے کیا ہیں؟ ان کا جی میں فلاں مسجد میں خطیب ہوں. میں نے کہا کوئی تنخواہ بھی دیتے ہیں مسجد والے؟ انہوں نے کہا جی دیتے ہیں. میں نے کہا یہ ممبر کس کا ہے جس پہ بیٹھ کے تقریر کرتے ہو؟ یہ مصلی کس کا ہے جس پہ نماز پڑھاتے ہو؟ اب کہہ سکتے ہو میں صدقہ مصطفیٰ نہیں کھا رہا. ممبر تو مسجدیں کس نے بنوائی ہیں؟ حضور نے. ممبر کس کا ہے؟ حضور کا ہے. مصلی کس کا ہے؟ حضور کا. کتنی حیرت کی بات ہے، انسان حضور کا صدقہ کھا بھی رہا ہے اور مانتا بھی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جدہ کھائیے او دے گیت گائیے، سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور نے مختلف موقعوں پر قرض لیا ہے، پھر وعدے کے مطابق واپس کر دیا. قرض لیا ہے حضور، لیکن خود کسی کو قرض دیا نہیں. حضور نے کسی کو قرض دیا نہیں. آپ کہیں گے رحمت للعالمین ہے اور کوئی قرض مانگنے آئے تو آپ دیتے نہیں. تو فقہا سے پوچھیں بھی قرض کیا ہے؟ وہ مال جو واپسی کی شرط پر دیا جائے اسے قرض کہتے ہیں. وہ مال جو واپسی کی شرط پہ دیا جائے کہ تم نے مجھے واپس کرنے، اسے قرض کہتے ہیں. حضور نے کسی کو قرض نہیں دیا، کوئی مانگنے والا آیا اسے دے ہی دیا، اسے مالک ہی بنا دیا ہے. منگتا تو ہے، منگتا بتا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. میرے آقا کریم کی عطائیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. دینے کو ہاتھ چاہیے یا منہ چاہیے؟ کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو ہاتھ سے دیتے ہیں، پر بریلی کے تاجدار نے یہ کیوں لکھا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، حالانکہ چیز تو ہاتھ سے دی جاتی ہے. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں دے وہ سکتا ہے جس کا دہن ایسا ہو کہ جو بات نکلے اللہ پوری کر دے. ہر چیز ہاتھ سے ہی تو نہیں دی جاتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں زبان سے. مثلا کوئی ذہن مانگنے آ جائے کہ میرا ذہن کمزور ہے، کوئی بیمار ہے شفا مانگنے آ جائے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض آئے ہیں، کوئی آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھ کے لایا ہے، میرے آقا کریم نے لواب دہن لگا کے آنکھ کے ڈیلے کو ہلکے میں رکھ کے آنکھ کو روشن فرما دیا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. سب سے اولا و اعلیٰ. اچھا صرف نعت کا شعر سمجھ کے نہیں بلکہ استغاثہ سمجھ کے کہ ہم بھی مانگنے والے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے دیوانے آئے بیٹھے ہیں، دامنے دل بچھا بیٹھے ہیں، آپ کی دید ہو جائے کب سے محفل سجائے بیٹھے ہیں. آج کا جو موضوع ہے محسن کائنات، اس کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ماضی حال مستقبل. حضور کے احسانات تینوں زمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. دوسرا پہلو، یہ بات آپ نے مثال اکثر سنی ہوگی، مولانا روم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایک شیر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا تو بکریاں دوڑ پڑیں جس طرح کہ بکریاں ڈر کے بھاگتی ہیں. اس ریوڑ میں ایک چھوٹا شیر بھی تھا جو بکریوں میں رہتا تھا. تو جب بڑا شیر حملہ آور ہوا تو وہ چھوٹا شیر بھی ڈر کے نا بکریوں کی طرح بھاگ رہا ہے. بڑا شیر سمجھ گیا کہ یہ بکریوں میں رہ رہ کے بکریوں کی طرح بزدلی ہو گیا ہے. اس بڑے شیر نے بکریوں کو تو چھوڑ دیا، چھوٹے شیر کو پکڑا اور اس کو تالاب کے کنارے لے گیا.
اور کہنے لگا تالاب میں اپنی شکل بھی دیکھو میری بھی دیکھو، تم بکری نہیں ہو تم شیر ہو۔ اس نے پہچان کروائی اس کو۔ جب چھوٹے شیر کو پہچان ہوئی نا کہ میں تو شیر ہوں، تو اس کے اندر جو ہمت سوئی ہوئی تھی وہ بہادری بیدار ہو گئی، پھر وہ شیر بن کے تالاب سے پلٹا۔ تو مولانا روم نے یہ جو مثال لکھی ہے، آپ نے اس میں مرشد اور مرید کی بات کی ہے کہ مرشد وہ ہے کہ جو مرید کو بتاتا ہے کہ تم دنیا بسانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم رب کی معرفت حاصل کرنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے، تم تو کسی اور جہان کے ہو، یہاں تو کچھ کمانے آئے ہو۔ میں آپ کے سامنے بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ مضمون رکھنا چاہتا ہوں محسن کائنات کے حوالے سے۔ حضور کی آمد سے پہلے انسان اپنے آپ کو بھول گیا تھا، انسان کائنات کی چیزوں سے ڈرتا تھا۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی پھلوں کی، ستو، گرمیوں میں شربت پیتے ہیں ہم، ستو کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھروں کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ میرے آقا کریم تشریف لائے تو انسان کو اس کی پہچان کروائی۔